ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حضرات گرامی قدر، ہر قسم کی حمد و ثناء، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری، بڑائی کے لائق ہے وہ ذات جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جو اس ساری کائنات کا فقط اکیلا رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جن کے بعد اب کوئی نبی نہیں، جنہوں نے خود فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یقیناً کذاب و دجال ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سے قبل بھی میں نے اپنا یہ چیلنج پیش کیا تھا، آج پھر اس چیلنج کو دہرانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ چیلنج امت مرزائیہ کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور احمد سے لے کر کے ان کے ہر ایک مربی، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے جوان، ہر فرد کو ہے امت مرزائیہ کی۔ اور میرے اس چیلنج کا نہ تو پہلے کسی نے جواب دیا، اور کوشش کرو قادیانیوں کہ آج تو اس چیلنج کا ضرور جواب دیجیے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد 13 ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں واضح طور پہ۔ اس کے اندر موجود مرزا غلام احمد قادیانی کا رسالہ ہے، ایک چھوٹا سا، جس کا عنوان ہے ضرورت الامام۔ اور اس رسالے کا بھی ٹائٹل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس رسالے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک بات لکھی ہے، یہ دیکھیے، یہ ہے اس رسالے کا ٹائٹل، ملاحظہ کیجیے۔ اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے روحانی خزائن کی جلد 13 ہے، صفحہ نمبر 475 ہے، 475۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ کو اس سے بھی بڑھ کر ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے۔ ایک حدیث نہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے، اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا، اور نابالغ بچے نبوت کریں گے، اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے، اور یہ سب کچھ مسیح موعود کی روحانیت کا پرتو ہوگا۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے، خود دیکھیے، اسے پڑھیے، چیک کیجیے۔ واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انتشار احادیث نبویہ میں لکھا ہے، اور سابقہ انبیاء کی کتب میں لکھا ہے کہ انتشار نورانیت اس حد تک بڑھ جائے گا کہ نابالغ بچے بھی نبوت کریں گے، اور عورتوں کو الہام ہوگا، اور یہ سب کچھ مسیح موعود کی روحانیت کا پرتو ہوگا، عکس ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ لکھا ہے۔ اب میرا امت مرزائیہ کے خلیفہ سے لے کر کے ہر چھوٹے بڑے مربی کو یہ سوال ہے، یہ چیلنج ہے کہ میرے سامنے وہ حدیث پیش کیجئے، یہاں پر احادیث نبویہ لکھا ہے، وہ حدیث پیش کیجئے جس میں یہ بات لکھی ہو کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا، اور نابالغ بچے نبوت کریں گے،
مجھے وہ حدیث دکھلائیے، اگر ایسی کوئی حدیث احادیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے تو پھر جان لیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ جو بات میں نے نہیں کہی اگر کسی نے میری طرف منسوب کر کے کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب اگر یہ فرمان رسول میسر نہیں آتا، یہ حدیث نہیں ملتی کہ پہلے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے جتنی بھی احادیث پڑھی ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہیں، ینزل کا لفظ آیا ہے، نزل کا لفظ آیا ہے، نازل ہوں گے، نہ کہ ظہور کا وقت۔ اور یہ الفاظ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھے ہیں، یہ پوری امت مرزائیہ کو چیلنج ہے کہ یہ حدیث پیش کرے، اور بفرض محال اگر تم حدیث بھی پیش کر دو تو اس حدیث کے مطابق ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کریں۔ پہلے تو یہ حدیث نہ ملنے پر وہ جہنمی ثابت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے مطابق، اور جس شخص کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کی ہو کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، تو ایسا شخص نہ تو امام مہدی ہو سکتا ہے اور نہ ہی نبی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شریف انسان ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے چلیے، اگر تم بفرض محال کوئی ایسی موضوع من گڑھ ضعیف روایت پیش بھی کر دیتے ہو تو پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ اس کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی کو پرکھیں۔ بتائیے کہ کس نابالغ بچے نے اس کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیانی حضرات آپ نے اس کو نبی مانا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اپنی ہی تحریر کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کذاب و دجال ثابت ہوتا ہے، اس کا دعویٰ باطل ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو خدا را سوچئے، عقل سلیم رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک نشانی ہے۔ تحقیق کیجئے، سوچئے اور سمجھئے۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو دعوت اسلام پیش کرنا تھا، آپ لوگوں پر حق عیاں کرنا تھا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صرف ایک تحریر سے میں نے یہ حق آپ پر واضح کر دیا ہے، جس کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ پہلی بات کہ وہ حدیث پیش کیجئے، اس نے احادیث نبویہ لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک حدیث پیش کر دیجئے کہ جس کے اندر یہ موجود ہو کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت، نزول کا لفظ نہیں، ظہور بولا ہے مرزا قادیانی نے، کہ ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے، نابالغ بچے نبوت کریں گے۔ اور میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس نابالغ بچے نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ وہ کون سا نابالغ بچہ نبی ہے جس کو قادیانی حضرات آپ نے نبی مانا؟ یہ چیز، یہ حوالہ آپ پر قرض ہے، اگر نہ مل سکے تو خدا را سوچئے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، وہ امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ مجدد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ محدث کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے ذرا۔ اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی کی وعید ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور پھر نابالغ بچے کو یہ بھی سوچئے گا کہ کس نابالغ بچے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اسے مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد تم لوگوں نے نبی مانا ہے، یہ بھی بتائیے گا۔ یہ میں نے آپ کو ایک دعوت فکر دی ہے، ایک سوچ پیش کی ہے۔ خدا را سوچئے، سمجھئے، قادیانیت کے چنگل سے نکلیے، حقائق کو جانیے اور پہچانیے۔ میں صدق دل سے، درد دل سے آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں، حقیقت کو پہچانیے۔ قادیانیت ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک منافقت کا نام ہے، ایک کلٹ کا نام ہے، ایک کفر و شرک اور کا نام ہے۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوستو، قادیانی حضرات، میں درد دل سے
آپ سے دعا کرتا ہوں میرے فیس بک پر جو فرینڈشپ بنے ہوئے ہیں، دلی دوست نہیں قادیانیوں کو میں کہتا، ہاں ان سے یہ دلی طور پہ صدق دل سے ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما اور انہیں ہدایت نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ۔